وہاں ہمیشہ رہیں گے، جبکہ مسلمان قیدی اپنی سزا پوری ہونے تک وہاں رہیں گے، اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ جلائی جائے گی۔ وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگ کے فرشتے ان کو لوہے سے ماریں گے اور آگ ان کو جمع کرے گی۔ وہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن اس سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ ان کے پاؤں پیشانیوں کے بالوں سے باندھے ہوں گے اور گناہوں کی طریقے کے باعث ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وہ ہر کنارے سے پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور جہنم کے فرشتے کہیں گے اے مالک، ہم سے عذاب کا وعدہ ہو چکا ہے، اے مالک ہم پر سے عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، بیڑیاں ہم پر باری ہو گئی ہیں، اے مالک ہمارے چمڑے پک چکے ہیں، اے مالک ہمیں یہاں سے نکالو، ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں اے انسان آج توبہ کر لے، اے انسان آج نہ نمازوں کی غفلت نہ کر، آج نمازیں نہ چھوڑ۔ ایک نماز پر جو سزا ملتی ہے اگر تجھے دنیا میں پتہ چل جائے تو کبھی نماز نہ چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ دوستو امام غزالی فرماتے ہیں انسان آج گناہوں سے توبہ کر لے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے کرتا ہے، اگر ایک گناہ پر رب نے پکڑ لیا تو یہ کون چھڑائے گا؟ دوزخ کے فرشتے کہیں گے نہیں، امن کے دن چلے گئے ہیں۔ دوزخ کے فرشتے کہیں گے انسان تیرے امن کے دن چلے گئے ہیں، اب ذلت گھر سے نکل نہیں سکتا، اس میں تجھے بھٹکار ہے، بھٹکار کے ساتھ پڑے رہو اور باتیں نہ کرو۔ اگر تمہیں یہاں سے نکال بھی دیا جائے تو جس کام سے تمہیں روکا گیا ہے تم دوبارہ وہی کام کرو۔ اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے مقابل جو باتیں کی ہوں گی ان پر انہیں افسوس ہوگا، لیکن اے انسان آج افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج نہ ہی اسے اس افسوس کا کوئی فائدہ ہوگا بلکہ انہیں توق پہنا کر چہروں کے بال گرا دیا جائے گا، ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہوگی، وہ آگ میں ڈوبے ہوں گے، ان کا کھانا آگ، ان کا پہنا آگ، ان کا بچھونا آگ ہوگا، ان کا لباس آگ ہوگا اور بچھونا آگ ہوگا، اور آگ کے ٹکڑوں پر، اور پھر فرشتے انہیں لوہے کے ساتھ ماریں گے، اور مارے جانے اور بھاری بیڑیوں کے درمیان ہوں گے۔ وہ دوزخ کے تنگ رستوں میں چلیں گے اور جہنم کی سڑکوں سے ہجوم کے ساتھ اتریں گے۔ آگ ان پر اس طرح جوش مار رہی ہوگی۔ امام غزالی فرماتے ہیں ذرا غور کر کہ جب ہنڈیا کے نیچے آگ پالی جاتی ہے کس طریقے پانی اٹھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ منظر ایسا ہوگا کہ ہنڈیا میں ابالا ہوتا ہے پانی، وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ آواز دے رہا ہو۔ جب وہ ہلاکت کا لفظ بولیں گے کہ ان کے سروں پر گرم پانی ڈال دیا جائے گا، اور پانی کی جو گرمی ہے، جو تپش ہے، فرماتے ہیں جس سے ان کے پٹھوں اور اندر کا سب کچھ اور چمڑا گل جائے گا، جل جائے گا۔ ان کے لیے لوہے کے گرزے کے ساتھ ان کی پیشانیوں پر نشانیاں لگائی جائیں گی، چور چور کر دیا جائے گا۔ ان کے منہ سے پیپ نکلے گی اور پیاس کی وجہ سے جگر پھٹ جائے گا، آنکھوں کے ڈھیلے چہرے پر نکل پڑیں گے اور رخساروں کے اوپر سے گوشت گر جائے گا۔ ان کے اعضاء سے چمڑے اور بال بھی سب گر جائیں گے۔ جب ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ان کو دوسرے چمڑوں سے بدل دیا جائے گا، ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہو جائے گی، اور اب روح کا مرکز صرف رگیں اور پٹھیاں ہوں گی، اور اس آگ کی لپیٹ میں ان کی آواز آ رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ اے لوگوں سوچو، اور
اور اپنے ہی پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اور پسینہ اتنا گرم اگر بہت پہاڑ پر ایک قطرہ رکھ دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہوگا، اور بدبودار اتنا ہوگا اگر اس کی بدبو دنیا پر ظاہر کر دی جائے دنیا کے سب لوگ مر جائیں۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سبا نیزے پر ہوگا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں اے لوگوں آج دو نمبری سے باز آ جاؤ، ناپ میں ہیرا پھیری کرنے والے باز آ جاؤ، دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں باز آ جاؤ، اور چوری کرنے والے تم بھی باز آ جاؤ۔ فرماتے ہیں اس دن کیا ہوگا؟ حضرت محترم آپ فرماتے ہیں لوگوں ذرا سوچو، اگر تم کو دیکھو تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ حالانکہ ان کے چہروں فرمایا کہ ان کے چہرے ہونے سے بھی زیادہ سیاہ ہوں گے، آنکھوں کی بنائی چلی جائے گی، زبانیں گم ہوں گی، پٹھے اور ہڈیاں پھوٹ گئی، کان کٹے ہوں گے، چمڑے پھٹے ہوں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا ہوگا،